ناصر عباس صاحب بھی محمود خان جگزئی صاحب اس سارے میں موجود تھے جنہوں نے جا کر پیمز میں جا کر ڈاکٹر سے بات کی تھی یا ان سے سنی تھی. راجہ ناصر عباس صاحب اور بیرسٹر گور صاحب نے. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے محسن نقوی صاحب سے مل کر یہ سارا کچھ کیا اور آپ سے محسن نقوی نے جب آ کے ٹی وی پہ جو بات کری ہے آپ اس کی کلیریفیکیشن ہمیں بھی چاہیے کہ جو وہ آ کے کہہ رہے کہ پارٹی میرے ساتھ تھی اور میں رکاوٹ تھی 3 دن علاج کے اندر, کسی نے آ کے اس کی کلیریفیکیشن نہیں دی کہ یہ کہاں سے بات نکلی اور علاج کون سا ہوا 3 دن پہلے. آپ بتائیں کوئی عمران خان کا علاج ہوا ہے سوائے پیمز کے؟ تو انہوں نے کوئی ہماری ڈیمانڈ تب بھی یہی تھی اور ہم اب بھی یہی ہے. ریٹرن کوئی آپ ان کی جو رپورٹ چیک کریں نا اس میں کوئی کمٹمنٹ ہی نہیں ڈاکٹر صاحب نے کی ہوئی. علیمہ پہلی بات یہ ہے کہ آج آپ کی پریس کانفرنس سے یہ لگ رہا ہے کہ آپ نے پارٹی کو روک دیا ہے کہ آپ کے جو فیملی کے معاملات ہیں بشمول عمران خان کے میڈیکل کے معاملات, اس میں اب پارٹی کوئی کسی قسم کا نہ تو بیان دے گی نہ ہی اس معاملے میں وہ مداخلت کرے گی. ہم نے کہا ہماری انوالومنٹ کے بغیر جب ہم نے ایک ہی ڈیمانڈ رکھی تھی پر آپ نے روکا نہیں ہے انہیں. میں نے کہا ہے کہ پہلے سمجھائیں کہ یہ ہوا کیا ہے, اور آئندہ آپ کی اجازت کے بغیر وہ کسی قسم کی بریفنگ نہیں لیں گے, کوئی رابطہ نہیں کریں گے. نہیں, ہمیں تو بتا رہے تھے جس کے اوپر یہ محسن نقوی بتا رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ تھے اور اس کی کسی نے کلیریفیکیشن نہیں دی کہ کس چیز میں ساتھ تھے. ہمیں پہلے پارٹی نے بھی نہیں بتایا کہ کس چیز میں ساتھ تھے. بات ساری ہے ہم نے کلیئرلی بتایا تھا پارٹی کو کہ جی ہماری اس وقت کلیئر ڈیمانڈ ہے انڈیپینڈنٹ جگہ پہ عمران خان کے پورا معائنہ ہونا چاہیے. آپ اگر بیمار ہوں گے آپ کیا چاہیں گے اپنے لیے, آپ کیا چاہیں گے اپنے بچوں کے لیے, آپ کیا چاہیں گے اپنی والدہ کے لیے, آپ کیا چاہیں گے اپنے بہن بھائیوں کے لیے. نہیں, پہلے میری بات سنیں. بالکل صحیح. آپ کیا چاہیں گے پہلے مجھے وہ بتا دیں. آپ چاہیں گے کہ پہلے اس کا پورا معائنہ ہو. ایک سیکنڈ, میں آپ سے سوال پوچھ رہی ہوں. آپ چاہیں گے کہ اب میرا پورا اپنے رشتہ دار کا یا جس کی آنکھ ضائع جا رہی ہو, آپ چاہیں گے کہ پورا معائنہ ہو جو ہمارے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں, میری بہن کہہ رہی ہیں, جنہوں نے ہمیں گائیڈ کیا کہ یہ ریکوائرمنٹس ہیں کہ پورا ان کا اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا. میری بہن کہہ کے تھک گئی ہیں کہ ہمیں پہلے پورا معائنہ کروانا ہے عمران خان کا, پوری انویسٹیگیشن ہونی ہے تاکہ پتہ چلے کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے, کیا دوسری آنکھ نہ ضائع ہو جائے. جب اتنی سیریس چیز تھی اور ہم نے یہ بتا دی تھی پارٹی کو کہ جی یہ بڑی سیریس چیز ہے, آپ ان کی پہلے انویسٹیگیشن کروانی ہے اور ہماری یہ ڈیمانڈ ہے, اور اس پہ میں نے میں نے 7-8 ٹویٹس کیے ہیں. اب میں کہہ رہی ہوں کہ جو باقی حصہ تھا جیل میں جانے کا وہ تو ہمیں نہیں پتا تھا نا کہ یہ ہو رہا ہے. ہمیں آخری بات یہ تھی کہ گارنٹی ہے کہ وہاں جائیں گے. اس کے بعد جو پیچھے جیل کا یہ جو سارا کچھ سین کریٹ ہوا ہے یہ ہمارے ساتھ شیئر نہیں ہوا, یہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں. اس کا مطلب ہمارے سے جو ڈیسیجن لیا گیا تھا ان کی ہیلتھ کے اوپر وہ ہمارے سے چھپایا گیا تھا. آئندہ کے لیے کوئی بات ہوئے گی اگر کسی نے کرنی ہے تو میں پھر سے ریپیٹ کرتی ہوں, اگر پارٹی کو میں دے رہی ہوں آپ جائیں اس کے لیے لڑیں, کیونکہ وہ والا آپ نے موقع تو آپ نے سیٹل کر دیا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ کروائیں جو ہمارا ڈیمانڈ تھا, اور وہ تھا کہ شفا انٹرنیشنل عمران خان جائیں گے. ایک ہی ڈیمانڈ ہے, ان کا پوری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اسپیشلسٹ ہونے چاہیے وہاں پہ, لیکن ہمارے ڈاکٹرز کی سپر جن کو ہم ٹرسٹ کرتے ہیں ٹھہرے. اور دوسرا عظمیٰ, ان ڈاکٹروں کے اوپر آپ کو نہیں پتا پیچھے سے فون کالز جا رہی ہیں, ان کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے جو سرکاری ڈاکٹر ہیں. ہمیں سب کو پتہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو سکتی ہے, تو ہم نہیں چاہتے کہ وہ پریشر ان پہ پڑے. ہم چاہتے ہیں ہمارے ڈاکٹر اور ہم موجود ہوں وہ پریشر لینے کے لیے. علیمہ آپ یہ بات کہہ چکی ہیں, میرا سوال یہ تھا بیسیکلی کہ آپ نے آئندہ کے لیے ایک SOP, ظاہری بات ہے آپ نے پارٹی کو تجویز کی. ہم ازیوم کرتے ہیں, نہیں ایک سیکنڈ, ہم ازیوم کرتے ہیں یہ ساروں کو پہلے سے پتہ ہے کہ صحت کے اوپر ہمیشہ سے تھا کہ فیملی بات کریں. ٹھیک ہے, میرا سوال صرف یہ ہے ساروں کو پتہ ہے کیا عمران خان کی صحت کے حوالے سے آپ جو ہیں عمران خان کے جو فالوورز ہیں, سپورٹرز ہیں, ان کو براہ راست بھی مخاطب ہوں گی یا پارٹی کے ذریعے مخاطب ہوں گی؟ کس چیز پہ؟ اگر آپ نے احتجاج کی کال دینی ہے یا اڈیالہ جیل میں بیٹھنا ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ اب پارٹی کچھ کرے اور عمران خان کو چیک اپ کروائے, کیونکہ انہوں نے وہ دن جو جیل میں جا کر سارا کچھ ریپ اپ کروا دیا, جو ہم نے ٹی وی سے ہمیں وہ محسن نقوی سے پتا چلا کہ گور صاحب بھی جا رہے تھے وہاں. ٹھیک ہے, اچھا وہ دوسرا گور صاحب کو پتا تھا کہ جیل جا رہے ہیں
اور گوہر صاحب نے ہمیں تو نہیں بتایا. ٹھیک, وہ تو محسن نقوی نے ہمیں بتایا. میڈم وہ جو اب ہم نے محسن نقوی سے سننا ہے یا ان سے سننا ہے, یہ پہلے بتا دیں. بیرسٹر سلمان صاحب سے میں نے سوال کیا تھا کہ کیا وہ مطمئن ہیں بطور مصنف عدالتی معاون رپورٹ کہ عدالت نے سپریم کورٹ نے کیا ان کی رپورٹ کے ساتھ انصاف کیا ہے یا نہیں؟ یہ کورٹ کے ریپرزینٹیٹو تھے اس وقت. جی آپ مطمئن ہیں ان کی رپورٹ سے اور سپریم کورٹ کے فیصلے سے؟ دیکھیں, ہم جب سپریم کورٹ میں رپورٹ دائر ہوئی ہے اس کے بعد ہم سلمان صفدر صاحب کے ساتھ جب بیٹھے, یاد رکھیے 3 سال سے یہ عمران خان کے ساتھ بہت قریبی انہوں نے, ان کے لائر ہیں تو obviously بہت زیادہ واسطہ تھا. اور جو چیزیں اور لائرز کو میں ایک چیز ہم نے بھی سیکھی ہے پچھلے تھوڑے سالوں میں کہ لائرز کی میموری بہت زبردست ہوتی ہے. ایک دفعہ یہ سن لیں, یہ ایک سینٹنس وہ ریپیٹ کر سکتے ہیں. اور جو سلمان صفدر نے آ کے عمران خان کی باتیں بتائیں ہم سمجھ سکتے ہیں, اور ہماری تکلیف شاید آپ نہ سمجھ سکیں کہ ہم اس دن سے کتنے پریشان ہیں. تو وہ پبلک کیوں نہیں کر رہی؟ تو بتایا تو ہے آپ کو. اچھا وہ سب باتیں ہوگی. کون سی باتیں؟ جو انہوں نے ساری کچھ جو ہے انہوں نے رپورٹ میں ڈالی ہوئی ہے. آپ بھی رپورٹ مطمئن ہیں رپورٹ سے اور سپریم کورٹ کے فیصلے سے اس رپورٹ کے اوپر؟ سپریم کورٹ کا کیا فیصلہ ہے جو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے جو آرڈر کیا کس چیز پہ, اسی کو مطمئن کرنے کے لیے تو جلد لیکن ہمارے ڈاکٹرز کی سپر جن کو ہم ٹرسٹ کرتے ہیں ٹھہرے. اور دوسرا عظمیٰ, ان ڈاکٹروں کے اوپر آپ کو نہیں پتا پیچھے سے فون کالز جا رہی ہیں, ان کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے جو سرکاری ڈاکٹر ہیں. ہمیں سب کو پتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو سکتی ہے, تو ہم نہیں چاہتے کہ وہ پریشر ان پہ پڑے. ہم چاہتے ہیں ہمارے ڈاکٹر اور ہم موجود ہوں وہ پریشر لینے کے لیے. علیمہ آپ یہ بات کہہ چکی ہیں, میرا سوال یہ تھا بیسیکلی کہ آپ نے آئندہ کے لیے ایک ایس او پی, ظاہری بات ہے آپ نے پارٹی کو تجویز کی. ہم ازیوم کرتے ہیں, نہیں ایک سیکنڈ, ہم ازیوم کرتے ہیں یہ ساروں کو پہلے سے پتہ ہے کہ صحت کے اوپر ہمیشہ سے تھا کہ فیملی بات کریں. میرا سوال صرف یہ ہے ساروں کو پتہ ہے کیا عمران خان کی صحت کے حوالے سے آپ جو ہیں عمران خان کے جو فالوورز ہیں, سپورٹرز ہیں, ان کو براہ راست بھی مخاطب ہوں گی یا پارٹی کے ذریعے مخاطب ہوں گی؟ کس چیز پہ؟ اگر آپ نے احتجاج کی کال دینی ہے یا اڈیالہ جیل میں بیٹھنا ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ اب پارٹی کچھ کرے اور عمران خان کو چیک اپ کروائے, کیونکہ انہوں نے وہ دن جو جیل میں جا کر سارا کچھ ریپ اپ کروا دیا, جو ہم نے ٹی وی سے ہمیں وہ محسن نقوی سے پتا چلا کہ گوہر صاحب بھی جا رہے تھے وہاں. ٹھیک ہے, اچھا وہ دوسرا گوہر صاحب کو پتا تھا کہ جیل جا رہے ہیں اور گوہر صاحب نے ہمیں تو نہیں بتایا. ٹھیک, وہ تو محسن نقوی نے ہمیں بتایا. میڈم وہ جو اب ہم نے محسن نقوی سے سننا ہے یا ان سے سننا ہے, یہ پہلے بتا دیں. بیرسٹر سلمان صاحب سے میں نے سوال کیا تھا کہ کیا وہ مطمئن ہیں بطور مصنف عدالتی معاون رپورٹ کہ عدالت نے سپریم کورٹ نے کیا ان کی رپورٹ کے ساتھ انصاف کیا ہے یا نہیں؟ یہ کورٹ کے ریپرزینٹیٹو تھے اس وقت. جی آپ مطمئن ہیں ان کی رپورٹ سے اور سپریم کورٹ کے فیصلے سے؟ دیکھیں, ہم جب سپریم کورٹ میں رپورٹ دائر ہوئی ہے اس کے بعد ہم سلمان صفدر صاحب کے ساتھ جب بیٹھے, یاد رکھیے 3 سال سے یہ عمران خان کے ساتھ بہت قریبی انہوں نے, ان کے لائر ہیں تو obviously بہت زیادہ واسطہ تھا. اور جو چیزیں اور لائرز کو میں ایک چیز ہم نے بھی سیکھی ہے پچھلے تھوڑے سالوں میں کہ لائرز کی میموری بہت زبردست ہوتی ہے. ایک دفعہ یہ سن لیں, یہ ایک سینٹنس وہ ریپیٹ کر سکتے ہیں. اور جو سلمان صفدر نے آ کے عمران خان کی باتیں بتائیں ہم سمجھ سکتے ہیں, اور ہماری تکلیف شاید آپ نہ سمجھ سکیں کہ ہم اس دن سے کتنے پریشان ہیں. تو وہ پبلک کیوں نہیں کر رہی؟ تو بتایا تو ہے آپ کو. اچھا وہ سب باتیں ہوگی. کون سی باتیں؟ جو انہوں نے ساری کچھ جو ہے انہوں نے رپورٹ میں ڈالی ہوئی ہے. آپ بھی آپ مطمئن ہیں رپورٹ سے اور سپریم کورٹ کے فیصلے سے اس رپورٹ کے اوپر؟ سپریم کورٹ کا کیا فیصلہ ہے جو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے جو آرڈر کیا کس چیز پہ, اسی کو مطمئن کرنے کے لیے تو جلد